سب سے جو بہترین طریقہ ہے مرنے والے کے لیے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معروف احادیث مبارکہ ہے کہ پانی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو اب ان کے ایسا کوئی میں کام کروں کہ ان کو قبر میں راحت ملتی رہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی کا چشمہ بنا، کنواں بنا دے، اور والدہ کے ایصال ثواب اس کو اذن عام دے دے کہ ہر شخص اس سے پانی حاصل کر سکے۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے عمل جو دنیا میں مرنے والوں کے پیچھے کیے جائیں تو ان کا اجر و ثواب مرنے والوں کو پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین عمل جو ہے، جو ہمارے ہاں ہے نا، ہم کل کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں یا 7واں کر لیتے ہیں، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے یہ کام کرنا ہے۔ اور فی زمانہ مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ صرف گھر کے ہی بندے تھوڑے سے بیٹھ کر نا ایصال ثواب کر دیں تو یہ بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ اور ایک شخص دنیا سے گیا، اب کینسر کا مرض تھا اسے یا کوئی اور مرض ہو گیا، 2 4 5 10 سال بیچارہ وہ چارپائی پہ رہا، یا ہاسپٹل کے چکر کاٹتا رہا، مہنگی مہنگی دوائیاں کھاتا رہا، کبھی کسی سے ادھار پکڑا کبھی کسی سے ادھار پکڑا، علاج کرواتا رہا۔ اب وہ بیچارہ مر گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اب اس کی اولاد کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے کل بھی کرنا ہے، ہم نے 40واں بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ایون کہ جنازے کے اوپر کھانا بھی کھلانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جنازے کے اوپر اعلانات کر دیتے ہیں جناب والا کھانا کھاتے جانا، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے، ہمارے ہاں یہ تو پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ سوال کرنے والے ہی اسی جنازے والے گھر بیٹھ کر خوب روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن جو شخص فوت ہو جائے اس کے گھر میں کھانا درست نہیں ہے۔ اس پہ کوئی بندہ نہیں بات کرے گا کہ جناب والا یہ بھی تو کام ہو رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو 3 دن کوشش کریں۔ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں جہاں کوئی شخص مر جائے، فوت ہو جائے، میں 3 دن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر سے کھانا پینا، پانی تک بھی لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ بھلے سے سفر کر کے چلا جاؤں، بھلے سے میرے سکے بہنوئی فوت ہو گئے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ارد گرد جو رشتہ دار رہتے ہیں کسی کے گھر ناشتہ کر لیا، کسی کے گھر کھانا کھا لیا۔ کوشش یہی تھی کہ وہاں سے میں نہ کھاؤں پیوں، اس لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ ایسے ہی اب یہ ضرور سوال ہوتا ہے جناب والا کلمہ کتوں ثابت ہے جنازے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور وہی شخص جو کہتا ہے کلمہ کہاں سے ثابت ہے جنازے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، وہی واپس آ کے چاول کی پلیٹ رکھی ہوگی اور تناول فرما رہا ہوگا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ثابت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے کے گھر کھانا نہیں کھانا ہے، درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ناجائز تک لکھ دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ایسے ہی جو کل ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد اگر گھر میں سوگ تھا تو 3 دن تک سوگ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد کسی قسم کا سوگ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ تیسرے دن سوگ کی جو کیفیت ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے۔ کوئی دور پار سے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ 2-3 دن رہتے ہیں، تیسرے دن اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ سوگ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل جو ہے تیسرے دن ہم نے کرنا ہے، جو بھی حسب توفیق مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے ہم نے کرنا ہے، اس کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب اس پہ بوجھ نہ بنے۔ اب یہ رمضان شریف آئے گا نا، عید آئے گی، عید خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ خوشی کا ایسا دن ہے جس کی خوشی منانے کا اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جہاں فوتگی ہوتی ہے سارا علاقہ جمع ہو کے خوشی والے دن وہاں جا کے جناب فاتحہ کریں، آپ کے ہاں فوتگی ہو گئی تھی، عید ہے تو فوتگی ہو گئی ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے خوشی مناؤ، آپ سارے جمع ہو کے ان کے گھر چلے جاتے ہیں، جناب والا آج غم مناؤ، دعا کریں۔ لیکن کوئی موقع یہ مجھے نہیں پتا کیسے شروع ہو گیا ہے کہ عید پر ہم نے سب کے لوگوں میں جا کے گھروں میں جا کے لوگ دعا کرتے ہیں، اور نہ جائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عید تھی ہماری فوتگی ہو گئی تب بھی نہیں آیا، عجیب پوزیشن ہے، عجیب سسٹم ہے۔
اسی طرح شبرات ہے یا دیگر مواقع آتے ہیں جناب دعا کر، ہاں دعا ضرور کریں، لیکن ان چیزوں کو دیکھیں کہ شریعت کے مطابق ہم نے چلنا ہے، چونکہ عید کا دن ایسا ہے جس کے بارے میں رب کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے تم نے؟ خوشی منانی ہے۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ خوشی منانی۔ تو رب جب فرما رہا ہے تم نے خوشی منانی ہے تو ہم غم منا رہے ہوتے ہیں، اور جب رب فرماتا ہے کہ نہیں سو کرنا ہے وہاں خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ہماری الٹی گنگا چل رہی ہے۔ تو جو کل ہوتا ہے اس کی بیسکلی شرعی پوزیشن یا شرعی حیثیت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد سو ختم ہونا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن اس کے لیے لازم نہیں کہ جو شخص 5-6 سال بیمار رہا، دوائیاں اٹھاتا رہا، قرض لیتا رہا، اب وہ مر گیا ہے تو لاکھوں کا اور اس پہ قرض ڈال دے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توفیق نہیں ہے تو صرف گھر کے بندے بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، جو لوگ کھانا کھانے والے ہیں وہی اٹھ کے باہر کیڑے نکالتے ہیں، صرف چاول دیے روٹی نہیں دی، صرف روٹی دی ہے بکرا گوشت نہیں دیا، چھوٹا دے دیا موٹا نہیں دیا، سالن مرچیں زیادہ تھی، یہ تھا، یعنی اللہ معاف کرے، وہی لوگ اٹھ کر باہر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو گیا، ایسا دیا ہے، یہ کھایا یہ نہیں کھایا، آدھے رہ گئے آدھے نے کھا لیا۔ اللہ کے بندو یہ کہاں سے ہے کہ آپ کو کل کی محفل میں اتنا کھلانا تھا اور لوگوں کی باتیں سننی تھی؟ جو کھانے والے آتے ہیں صحیح طریقے سے وہ دعا بھی نہیں کر، مولوی صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کرے ختم کرے، اتنی لمبی دعا کر رہا ہے، وہ ان کی نظر ہوتی ہے پلیٹ پہ جناب والا یہ کھا لو پہلے۔ وہ جن کو آپ کھلا رہے ہیں تمہارے ماں باپ کو اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کسی غریب کو کھلا دیں، کسی ضرورت مند کو کھلا دیں، کوئی ایسا بندہ پتہ ہے کہ یہ بھوکا ہے غریب ہے اس کو بلائیں کھلائیں، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اینڈ پہ آتے ہیں دعا کرتے ہیں کھا پی کے اٹھ کے چلے جاتے، صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگتے، ان کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ کھلانا کل کا نام ہے اور 40ویں کا نام ہے۔ تھوڑا سا اہتمام کریں، موجودہ حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور دکھاوا مت کریں۔ دکھاوے میں آپ نے 100 دیگیں پکا کے کھلا دی، دکھاوے میں کھلا دی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اور دین اسلام کے مطابق چلیں گے تبھی ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ وسلم۔